میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں لسان الہند۔ مولانا عبیداللہ سندھی کی ذاتی ڈائری کی یہ دوسری قسط ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حالات سندھ 20 جمادی الثانیہ 1308 ہجری کو دہلی سے سیدھا بھرچونڈی ضلع سکھر پہنچا۔ اس تمام سفر میں یابن و ذہابن لاہور نہیں اترا اور چینسیا والی مسجد میں نہیں گیا۔ میرے مرشد میرے آنے سے 10 دن پہلے وفات پا چکے تھے۔ رجب 1308 ہجری میں حضرت شیخ الہند نے اجازت نامہ تحریر فرما کر بھیج دیا اور مولوی کمال الدین صاحب نے مجھ سے سنن ابو داؤد پڑھی۔ سید العارفین کے دوسرے خلیفہ شوال 1308 ہجری سے سید العارفین کے دوسرے خلیفہ مولانا ابو الحسن تاج محمود صاحب کے پاس امروٹ ضلع سکھر میں چلا گیا۔ انہوں نے اپنے مرشد کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ میرے لیے بمنزل باپ تھے۔ میرا نکاح سکھر کے اسلامیہ اسکول کے ماسٹر مولوی محمد عظیم خان یوسف زئی کی لڑکی سے کرایا۔ میری والدہ کو بلوایا۔ وہ میرے پاس آخر وقت تک اپنے طرز پر رہیں۔ میرے مطالعے کے لیے بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا۔ میں نے ان کے ظل عاطفت میں 1315 ہجری تک بے اطمینان مطالعہ کرتا رہا۔ کتب خانہ پیر صاحب العلم، گوٹھ پیر جھنڈا، ضلع حیدرآباد میں راشدی طریقے کے پیر صاحب العلم کے پاس علوم دینیہ کا بے نظیر کتب خانہ تھا۔ میں دوران مطالعہ دینیہ وہاں جاتا رہا اور کتاب مستعار بھی لاتا رہا۔ میری تکمیل مطالعے میں اس کتب خانے کے فیض کو بڑا دخل تھا۔ حضرت پیر صاحب العلم کی صحبت، اس کے علاوہ حضرت مولانا رشید الدین صاحب العلم الثالث کی صحبت سے مستفید ہوا۔ میں نے ان کی کرامتیں دیکھی۔ ذکر اسماء الحسنہ میں نے انہی سے سیکھا۔ وہ دعوت توحید و جہاد کے ایک مجدد تھے۔ حضرت مولانا ابو التراب راشد اللہ صاحب العلم الرابع سے بھی علمی صحبتیں رہیں۔ وہ علم حدیث کے بڑے جید عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ ان کے ساتھ قاضی فتح محمد صاحب کی علمی صحبتیں بھی ہمیشہ یاد رہے گی۔ میری علمی تحقیقات کا مرکز اللہ کی رحمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ جس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا یہ ہے کہ فقہ و حدیث کی تحقیق سے تطبیق میں اور ایسا ہی قرآن عظیم کی تفسیر میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دیوبندی سے شروع کر کے امام ولی اللہ دہلوی تک سلسلہ علماء میرا رہبر بنا اور میں نے ان کو اپنا امام بنا لیا۔ مجھے اپنی علمی اور سیاسی ترقی میں اس سلسلے میں سے باہر کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس سے میری تمام کوششیں اصولی طور پر منظم ہو گئی اور میں اسلام کی فلسفی سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے دہلی میں قبلہ نما کا مطالعہ کیا۔ اس کے معارف میری روح سے پیوستہ ہو گئے۔ حدیث کی تحقیق میں حجت اللہ البالغہ کا تعارف مولانا شیخ الہند نے کرایا تھا۔ آخر میں اسی کے مطالعے سے مجھے اطمینان نصیب ہوا۔ میں نے علماء کی ایک جماعت کو حجت اللہ البالغہ پڑھائی اور کافی عرصے بعد حضرت شیخ الہند سے پڑھی۔ طریقہ قادریہ، اس عرصے میں طریقہ قادریہ اور نقشبندیہ مجددیہ کے اشغال و اذکار بھی حسب الاستطاعت حضرت سید العارفین کے خلیفہ اعظم مولانا ابو السراج دین پوری سے سیکھتا رہا۔ اگر میری کوئی دنیاوی ضرورت امروٹ میں پوری نہ ہوتی تو دین پور سے حاصل کر لیتا، اس لیے مجھے اپنے مرشد کی جماعت سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میرا سیاسی میلان، دوران مطالعہ میں نے مولانا محمد اسماعیل شہید کی سوانح عمری پڑھی۔ اسلامی مطالعے کی ابتدا سے میرا قلبی تعلق مولانا مرحوم سے پیدا ہو چکا تھا۔ دیوبند کی طالب علمی نے بہت سے واقعات اور حکایات سے آشنا کر دیا تھا۔ مولانا عبد الکریم دیوبندی نے سقوط دہلی کی تاریخ آنکھوں دیکھی بتا دی تھی۔ میرا دماغ بچپن سے خاندانی عورتوں کی صحبت میں انقلاب پنجاب کی تکلیف دہ حالات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ایک قسم کا انقلاب آیا۔ پہلے جو کچھ لاہور کے لیے سوچا تھا اب دہلی کے لیے سوچنے لگا۔ مولانا شہید کے مکتوبات میں سے ایک مضمون لے کر میں نے اپنا سیاسی پروگرام بنا لیا۔ وہ اسلامی بھی تھا اور انقلابی بھی، مگر ہند کے باہر مسلمانوں کی تحریک سے اسے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے حجت اللہ پڑھنے والی جماعت کو اس میں شامل کر لیا۔ اس طرح اپنے خیالات کے موافق آہستہ آہستہ کام شروع کر دیا۔ معاودت دیوبند 1315 ہجری میں دیوبند پہنچا۔ اپنے مطالعے کا نمونہ 2 رسالے لکھ کر ساتھ لے گیا، ایک علم حدیث میں، دوسرا فقہ حنفی میں۔ حضرت مولانا شیخ الہند نے دونوں رسالے پسند فرمائے۔
اس دفعہ 10-12 حدیث کی مشہور کتابوں کے اطراف سنا کر دوبارہ شفہن اجازت حاصل کر لی۔ بعض مسائل جہاد میں ہماری اس جماعت کا ذکر آ گیا۔ حضرت مولانا نے اسے پسند فرمایا اور چند اصلاحات کا مشورہ دے کر اس کو اتحاد اسلام کی کڑی بنا دیا۔ اس کام کو جاری رکھنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد میری تعلیمی اور سیاسی تمام مشاغل حضرت شیخ الہند قدس سرہ سے وابستہ ہو گئے۔ دارالرشاد گوڈ پیر جھنڈا امروٹ واپس آ کر میں نے مطبع قائم کیا اور 2 سال تک چلایا۔ بعض عربی اور سندھی کتابیں جو نایاب تھی طبع ہوئیں۔ اس کے بعد ایک ماہوار رسالہ ہدایت الاخوان چھپتا رہا۔ اس کے بعد مدرسہ بنانے کی کوشش کی مگر اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارا کام بغیر مدرسے کے چل نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے دوسری جگہ کی تلاش میں تھا کہ حضرت مولانا راشد اللہ صاحب العلم الرابع نے 1319 ہجری میں میری تجویز کے موافق مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا۔ مدرسے کا نام بھی میری تجویز سے مقرر ہوا۔ میں اس میں شریک ہوا۔ 7 سال تک علمی اور انتظامی کامل اختیارات کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اکابر علماء میں سے حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا شیخ حسین بن محسن انصاری یمانی امتحان کے لیے تشریف لائے۔ اس مدرسے میں بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی اور امام مالک رحمہ اللہ کو بھی خواب میں دیکھا۔ جمعیت الانصار دیوبند 1327 ہجری میں حضرت شیخ الہند نے دیوبند طلب فرمایا اور مفصل حالات سن کر دیوبند رہ کر کام کرنے کے لیے حکم دیا۔ اس کے ساتھ سندھ کا تعلق بھی قائم رہے گا۔ 4 سال تک جمعیت الانصار میں کام کرتا رہا۔ اس جمعیت کی تحریک تاسیس میں مولانا محمد صادق صاحب سندھی اور مولانا ابو محمد احمد لاہوری اور عزیزی مولوی احمد علی میرے ساتھ شریک تھے۔ وزارت المعارف دہلی حضرت شیخ الہند کے ارشاد سے میرا کام دیوبند سے دہلی منتقل ہوا۔ 1331 ہجری میں وزارت المعارف قائم ہوئی۔ اس کی سرپرستی میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ حکیم اجمل خان صاحب اور نواب وقار الملک ایک ہی طرح پر شریک تھے۔ حضرت شیخ الہند نے جس طرح 4 سال دیوبند میں رہ کر میرا تعارف اپنی جماعت سے کرایا تھا، اسی طرح دہلی بھیج کر مجھے نوجوان طاقت سے ملانا چاہتے تھے۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے دہلی تشریف لائے اور ڈاکٹر انصاری سے میرا تعارف کرایا اور ڈاکٹر انصاری نے مجھے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی مرحوم سے ملایا۔ اس طرح تخمیناً 2 سال مسلمانان ہند کی اعلیٰ سیاسی طاقت سے واقف رہا۔